نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین اسلام عطا فرمایا ہے یہ دین فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ایسا دین پسند فرمایا ہے کہ جس پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ جو انسان بھی دین پر عمل کرنا چاہے اور وہ فطرت سلیمہ رکھتا ہو تو اس کے لیے شریعت کے اوپر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا ہے یرید اللہ بکم اليسر، کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا ہے۔ تو دین اسلام یہ بہت آسان دین ہے۔ جو انسان صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دین پر چلنا چاہتا ہو تو یہ دین بہت آسان ہے۔ ہم احکام شریعت کو دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز جیسی اہم عبادت کو دیکھ لیجئے۔ اسلام لانے کے بعد سب سے بڑی جو عبادت ہے اور جس کا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے نمبر پر حکم دیا ہے وہ نماز جیسی اہم عبادت ہے۔ ہم اس نماز کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نماز کے معاملے میں کتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے ابتدا میں 50 نمازوں کو فرض فرمایا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی ان کے بتانے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اللہ رب العزت نے 5 نمازوں کو کم کر دیا، پھر اور 5 نمازوں کو کم کر دیا، بالآخر 5 نمازیں کم کرتے کرتے صرف 5 نمازیں رہ گئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی تو میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے پہلی آسانی تو یہ پیدا فرما دی کہ 50 نمازوں کو اللہ نے 5 کر دیا، اور 5 نمازوں کے ثواب کو اللہ نے 50 نمازوں کے برابر کر دیا۔ اور پھر نماز کے ادا کرنے میں اللہ رب العزت نے کتنی آسانی کی ہے کہ پہلی امتوں کو خاص جگہوں پر عبادت کرنی پڑتی تھی، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا ہے۔ اب جو شخص جہاں چاہے بالکل آسانی کے ساتھ نماز جیسی اہم عبادت کو ادا کر سکتا ہے۔ پہلی امتوں میں اگر ناپاکی کسی جگہ پر لگ جاتی تھی تو وہ کپڑا ہی کاٹنا پڑتا تھا، لیکن اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے پانی کو پاک کرنے والا بنا دیا۔ دھو لیں تو وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر پانی ہے تو تم وضو کر لو، اور اگر پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کر لو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اور آسانیاں پیدا فرما دی کہ اگر انسان گھر پر ہے تو وہ مکمل نماز کو ادا کرے گا، لیکن اگر سفر میں جانا پڑ جائے تو اللہ رب العزت نے سفر میں نماز کو کم کر دیا ہے۔ سفر میں نماز آدھی رہ جاتی ہے
اور جماعت کو بھی اللہ رب العزت نے مسافر کے لیے معاف فرما دیا ہے۔ جماعت مل جائے تو بہت اچھا، نہ مل سکے تو جماعت کے بغیر پڑھ لو اور آدھی نماز پڑھ لو۔ یہ کتنی اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی ہے۔ اور پھر شریعت کی اور آسانی دیکھیے، پھر انسان کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ اگر تم نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر ہی نماز کو ادا کر لو۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت مطہرہ کے اندر بہت آسانی ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ بہت نرمی اور آسانی کا معاملہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر زکوٰۃ جیسی ہم اہم عبادت کو دیکھ لیں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی اللہ رب العزت نے ہم پر کتنی آسانیوں کو پیدا کیا ہے۔ اب زکوٰۃ اللہ رب العزت نے ہر شخص کے اوپر فرض نہیں کی ہے، بلکہ صرف اس شخص پر فرض ہے کہ جس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو، اور پھر مال بھی وہ ہو کہ جس مال پر سال گزر جائے۔ اب یہ کتنی آسانی کی کہ ہر مالدار پر فرض نہیں کیا، اور پھر ایک نصاب اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ جس کے پاس اس نصاب جتنا پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی، اور پھر اس نصاب جتنے پیسے پر بھی 1 سال گزر جائے گا تو پھر وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ اور اللہ رب العزت کی ایک اور آسانی دیکھ لیجئے کہ زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے 20%، 30% یا 50 یا 60، 70% نہیں رکھی ہے، بلکہ صرف اور صرف 2.5% اللہ رب العزت نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ انسان 97.5% اپنے پیسے کو خود رکھے، اپنے بیوی بچوں کے استعمال کے لیے رکھے، صرف اور صرف 2.5% اللہ رب العزت نے دینے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر بندہ یہ جو 2.5% اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ رب العزت باقی 97.5% میں برکتیں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت مال کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیتے ہیں۔ یہ کتنی اللہ رب العزت نے آسانی فرمائی ہے۔ اور مزید آسانی کا معاملہ دیکھیے کہ انسان کی جو روز مرہ کے استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، شریعت نے اس کو زکوٰۃ سے نکال دیا ہے۔ انسان کا گھر ہے جس میں وہ خود رہتا ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کا بھی بنا ہوا ہو، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ انسان کے استعمال کی سواری ہے، چاہے وہ کروڑوں روپے کی گاڑی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت نے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں رکھی ہے۔ تو یہ کتنی آسانیاں اللہ رب العزت نے فرمائی ہیں۔ روزے کے معاملے کو دیکھ لیجئے، اللہ رب العزت نے پورے سال میں صرف 1 مہینے کے روزوں کو مقرر فرمایا ہے، اور وہ بھی روزے 24 گھنٹے کے لیے اللہ نے مقرر نہیں کیے، بلکہ صرف دن کے اوقات میں چند گھنٹے ہوتے ہیں جن میں انسان نے کھانے پینے اور بیوی کے معاملات سے رکنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بندے کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر کوئی شخص مریض ہے یا مسافر ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے کہ وہ ابھی روزہ نہ رکھے بلکہ وہ بعد میں روزے کو رکھ لے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا جو مزاج ہے وہ آسانی والا ہے، اور اللہ رب العزت نے مکمل دین کو آسان بنایا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص دین پر نہ چلنا چاہے تو یہ اس کے لیے بدبختی ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وہ دین عطا فرمایا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے ہاں دین ہے، اور اسی دین پر انسان کو نجات ملنی ہے۔ اور اس دین اسلام کے علاوہ اگر بندہ کوئی اور دین لے کر آئے گا وہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔
اس لیے ہمیں چاہیے ہم اس دین کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں، دل و جان سے اس کے احکامات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔